الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قوا انفسکم واہلیکم نارا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے کل غیوب رحمت کائنات باعث تخلیق کائنات امام الانبیاء سرور ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں اپنی اولاد کی احسن انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا لطف و کرم بے پایاں احسان ہے کہ سب سے پہلے اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اس پر کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت میں سے پیدا فرمایا، ہمیں حضور کا غلام بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، مبعوث ہوئے، وہ ایک ایسا پیغام ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے نسخہ کیمیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حقوق و فرائض اس دین میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین فرمائے ہیں۔ والدین کے جو فرائض ہیں وہ اولاد کے حقوق ہیں، اور جو اولاد کے فرائض ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں۔ تو اس اعتبار سے آج کی جو مختصر سی گفتگو ہے وہ والدین کے ان فرائض کے حوالے سے جو اولاد کے حقوق ہیں کہ ہم مسلمان ہیں،
اسلام ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارے بعد مسلمانوں پر کچھ حقوق تعلیم فرماتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جس طرح ہم معاشرے میں رہتے ہوئے دیگر اپنے بھائیوں کے، مسلمانوں کے حقوق کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح ہم پر بھی اپنی اولاد کی تربیت کرنا یہ والدین پر اولاد کا حق ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اولاد کے لیے اپنے والدین کی طرف سے بہترین سرمایہ، والد کی طرف سے بہترین انعام اور بہترین احسان والد کی طرف سے اولاد کے لیے اس کی تربیت کرنا ہے۔ بچے کی تربیت کرنا ایک والد کی طرف سے یہ بہترین سرمایہ ہے۔ باپ اپنی اولاد کے لیے پیسہ بھی کماتا ہے، بوڑھی کمر پر بوریاں لاد کر مزدوری بھی کرتا ہے، پرندوں کی طرح صبح گھر سے نکلتا ہے، شام کو روزی کما کر واپس گھر بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے لاتا ہے۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس کے باوجود بہترین سرمایہ، بہترین مال جو ایک والد اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے وہ اس کی تربیت کرنا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثۃ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے، حضور فرماتے اس کی ہر چیز اس سے جدا ہو جاتی ہے، تین چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، جو خود ہاتھ سے کوئی پودا لگا گیا جس کے سائے میں لوگ آرام کرتے ہیں، کوئی سرائے تعمیر کر گیا جہاں مسافر آ کر تھکاوٹ سے تھکے ماندہ بیٹھ کر آرام کر لیتے ہیں، کوئی مدرسہ تعمیر کر گیا جہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے، کوئی نال یا ٹوٹی لگوا گیا کہ جس سے لوگ پانی پیتے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ چیز بھی اس کے ساتھ آخرت میں ساتھ جائے گی۔ اور دوسری چیز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، وہ علم جس کے ذریعے نفع حاصل کیا جا رہا ہے۔ کوئی کتاب لکھ دی، کوئی شاگرد تیار کر لیے، کسی مدرسہ میں بیٹھ کے پڑھا دیا، قرآن و سنت کی تعلیم جاری کر دی، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، علم کا کام کیا، تو فرمایا یہ بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ اور تیسری چیز جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، اس کا وہ نیک بچہ جو اس کے جانے کے بعد اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کا وہ نیک بچہ جو اس کے جانے کے بعد اس کے لیے دعا کرتا ہے، فرمایا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ اگر والد نے اپنی اولاد کی تربیت ہی اس انداز میں نہ کی ہو کہ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی بخشش کے لیے دعا کر سکے، اس کے لیے اللہ سے رحم مانگ سکے، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا نہ کر سکے، تو یقین جانیے پھر یہ تربیت نہیں ہے اولاد کی۔ اولاد کی بہترین تربیت یہ ہے کہ
تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہارا بچہ تمہارا جنازہ بھی پڑھے، تمہارا بچہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری قبر کے پاس کھڑا ہو کر قرآن بھی پڑھے، اور تمہارا بچہ تمہارے لیے بخشش کی دعا بھی کرتا رہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی دنیا سے جانے والا چلا جاتا ہے اور اس کا کوئی عزیز، اس کا بیٹا، بھائی اس کے لیے دعائے بخشش کرتا ہے تو اس کو لیے سونے کے تشت میں رکھ کے وہ دعا پیش کی جاتی ہے، وہ استیصال ثواب پیش کیا جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب اس کو وہ میت وہ دیکھتی ہے، وہ مرنے والا دیکھتا ہے تو فرمایا وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر دنیا جہان کی نعمتیں بھی مل جائیں تو اتنا خوش نہ ہو جتنا وہ دعائے بخشش پر خوش ہو رہا ہے۔ یہ دعائے بخشش کس لیے ہوگی؟ یہ اسی صورت میں ہوگی کہ ہم اپنی اولاد کی احسن انداز میں تربیت کریں۔ تو ہم پر اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تربیت کریں، اور اولاد کی تربیت میں سے ایک بہترین اصول یہ ہے کہ ہم اولاد کی بہتری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ صوفیاء اور علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی اپنی اولاد کی اصلاح کی کوشش کرو، اولاد کو صراط مستقیم کی طرف لانے کے لیے ہمت کرو، اس کو کوئی واعظ و نصیحت کرو، تو فرمایا سب سے پہلے یہ کام کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر 2 رکعت نفل ادا کرو، اللہ کی بندگی ادا کرو، 2 رکعت نفل ادا کرو، اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ 2 نفل ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں اولاد کی اصلاح کے لیے دعا کرو کہ یا رب العالمین میں اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے، اولاد کی رہنمائی کے لیے نیک نیتی کے ساتھ اپنے اولاد کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ تو اسے توفیق عطا فرما کہ وہ ہدایت پر آ جائے۔ آپ کے ان 2 نفل پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کی اولاد آپ کا کہنا مانے گی، آپ کی تربیت کے حوالے سے یہ بہترین حق ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک میں بھی انبیاء کرام کی مختلف دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ اپنی اولاد کے نیک بننے کے لیے دعا کرنا، اولاد کی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے دعا کرنا، اور یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، نیک اعمال کرنے والا بنا دے، یہ انبیاء کرام کا وتیرہ رہا ہے، انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ کیونکہ مناجات اور دعا کرنے کے حوالے سے انبیاء کرام سے بڑھ کر نہ اللہ کی بارگاہ میں کسی نے مناجات کی ہیں، انبیاء سے بڑھ کر نہ اللہ کی بارگاہ سے کسی نے مانگا ہے، نہ ہی مانگنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ اگر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، لجاجت اور عاجزی کے ساتھ اگر دعا مانگنے کا طریقہ ہمیں ملتا ہے تو وہ انبیاء کرام کی دعاؤں سے ملتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک میں انبیاء کی دعاؤں کی تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ رب ہب لی من الصالحین، فرمایا اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو سب سے پہلی دعا ہی نبی علیہ السلام کی یہ ہے کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کیسی نیک اولاد کا اللہ کی بارگاہ سے سوال کر رہے ہیں۔ فرمایا اس میں 2 امر ہیں، ایک یہ ہے کہ بار الہ میری اولاد ایسی ہو کہ اطاعت اور دعوت کے معاملے میں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے معاملے میں یہ اولاد میری معاونت کرنے والی ہو، میری مدد کرنے والی ہو، میرے ساتھ شانہ بشانہ چلنے والی ہو، اور جہاں میں الائے کلمت اللہ کے لیے جاؤں یہ اولاد میرا ساتھ دینے والی ہو،
اور دوسری چیز فرمایا کہ جب مجھ پر کوئی کڑا وقت آ جائے، جب کوئی تنہائی کا وقت آ جائے تو یہ اولاد میرے لیے سہارا بننے والی ہو۔ صالحین میں یہ دعا مانگی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خوبصورت دعا قرآن پاک میں یہ بھی سکھائی گئی ہے۔ حالانکہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر قائم ہیں اور آپ کی ساری اولاد توحید پر قائم ہے، توحید کا پرچار کرنے والی ہے۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی محفوظ فرما، مجھے بھی بچا، وَبَنِيَّ اور میری اولاد کو بھی بچا۔ کس بات سے؟ کہ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ یہ تو امر بعید ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کی ذات کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ شرک کریں گے، وہ بتوں کی عبادت کریں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن آپ نے ہماری تعلیم کے لیے ان کی اس دعا کو رب کائنات نے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ اگرچہ ہماری اولاد نیک بھی ہو، پارسا بھی ہو، ہمارے احکام پر چلنے والی بھی ہو، لیکن پھر بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ہم اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کریں کہ یا رب العالمین ہماری اولاد کو نیک بنا۔ اسی لیے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ایک اور دعا ہے، ربنا حب لنا من لدنک، فرمایا ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے ہمارے رب اپنی جناب سے مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اور اس سے ہٹ کر اگر ہم نماز میں جائیں تو آخری دعا جو نماز میں مانگی جاتی وہ کیا ہے؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ صرف اپنی اصلاح کے لیے دعا نہیں کی، اپنے ہی رب کی بندگی کے لیے دعا نہیں کی، اپنے ہی لیے نہیں کر رہے، بلکہ فرما رہے ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، باری لا میری دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، پھر ساتھ ہی اپنے لیے ولوالدی اور اپنے والدین کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہی قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا صرف یہی نہیں کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا تو اہتمام کرو، نماز خود پڑھو، روزے خود رکھو، حج خود کرو، زکوٰۃ دو، خود اعمال صالحہ بجا لاؤ، لیکن اولاد تمہاری غلط راہوں پہ چل رہی ہو، نماز تم پڑھنے جاؤ، اولاد تمہاری شراب و کباب کی محفلوں میں مست ہو رہی ہو، تہجد کے سجدوں کی لذتیں تمہیں حاصل ہو رہی ہوں، لیکن اولاد تمہاری رنگ و شباب کی محفلوں میں مصروف ہو، تو فرمایا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قوا انفسکم واہلیکم، بچاؤ اپنے آپ کو بھی، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی، نارا اس آگ سے، کیسی آگ ہے؟ معدت للکافرین، وہ آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو پہلا حق اولاد کے لیے، والدین پر اولاد کا حق یہ ہے، یعنی والدین کے فریضوں میں سے ایک فرض یہ ہے کہ اولاد کی احسن انداز سے تربیت کرے، اس کی اصلاح کرے، اور اصلاح کا بہترین طریقہ یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، میری اولاد کو صراط مستقیم پر چلنے والی بنا دے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو حلال رزق کھلائے، یہ اولاد کا حق ہے ماں باپ پر کہ اپنی اولاد کو حلال رزق کھلائے۔ کملی والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ومال انفقتہ فی سبیل اللہ لجہاد فی سبیل اللہ،
ومال انفقت فی رکبۃ، حضور نے فرمایا ایک مال وہ ہے جو تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، جہاد کے لیے دیتا ہے، ومال انفقتہ فی رکبۃ، اور ایک مال وہ ہے جو تو غلام کو آزاد کرنے کے لیے دیتا ہے۔ پہلے دور میں غلام تھے، انسانوں کی منڈیاں تھیں، انسان فروخت ہوتے تھے، جس طرح ہم اپنا مال خریدتے ہیں انسان خریدے جاتے تھے۔ یہ تو کملی والے آقا کے قدوم مبارک کا صدقہ ہے کہ غلامی کی لعنت کو ختم فرما دیا۔ تو فرمایا، میرے آقا نے فرمایا جس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ غلام کو آزاد کرنے کا اجر اتنا ہے، لیکن باوجود اس کے سرکار نے فرمایا ایک مال وہ ہے جو تو غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، وَأَعْظَمُ أَجْرًا مَا أَنفَقْتَ عَلَىٰ أَهْلِكَ، اور فرمایا لیکن اجر کے اعتبار سے بہترین مال وہ ہے جو تو اپنے اہل اور اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ بہترین مال وہ ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کی اپنی فضیلت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے قدم جہاد کی راہ میں گرد آلود ہو گئے رب کائنات اس پر جہنم کو حرام فرما دے گا، اتنی فضیلت ہے۔ اور پھر غلام کو آزاد کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ لیکن فرمایا جو مال تو اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کرے گا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اجر کے اعتبار سے تمام مالوں سے بہتر ہے۔ تو جو بھی خرچ کرتا ہے اس سے اجر کے اعتبار سے بہتر اجر وہ ہے جو تو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے خرچ کرتا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، ایک شخص بڑا تن و مند تھا، جوان تھا، بڑا خوبصورت تھا، مر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک حضور ہمارے پاس یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کاش یہ شخص جو اب جا رہا ہے کاش یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہا ہوتا، کاش اس کی جوانی دعوت و دین کی تبلیغ کے لیے صرف ہوتی، کاش اس کا یہ جانا فی سبیل اللہ ہوتا۔ اس طرح کی خواہشات صحابہ اکرام کے دل میں پیدا ہوئیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں ایک بندہ مومن کے دل میں بھی یہی خواہشات انگڑائیاں لینی چاہیے۔ ہمیں بھی ہر کسی مومن کے بارے میں یہی یقین رکھنا چاہیے کہ یہ جا رہا ہے اللہ کرے یہ اللہ کے راستے میں ہی جا رہا ہو، یہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ جا رہا ہو، حرام کمانے کے لیے نہ جا رہا ہو، یہ حلال کمائی کے لیے ہی جا رہا ہو۔ جب صحابہ یہ بات کر رہے تھے تو کملی والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صحابہ اگر یہ اس لیے گھر سے جا رہا ہے کہ حلال رزق کما کر اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں لا کے ڈالے گا، حلال لقمہ اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں ڈالے گا، فرمایا اگر یہ اس نیت سے جا رہا ہے تو فرمایا اس کا یہ جانا بھی فی سبیل اللہ ہے۔ جس طرح جہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ہے، فرمایا اسی طرح اس کا حلال روزی کمانے کے لیے جانا بھی یہ فی سبیل اللہ ہے۔ وَإِنْ ذَهَبَ لِحُصُولِ رِزْقِ الْحَلَالِ لِأَهْلِهِ وَلِعَيَالِهِ، اگر وہ اپنے اہل کے لیے اور اپنے عیال کے لیے حلال رزق کمانے کے نیت سے جا رہا ہے تو فرمایا اس کا یہ جانا یہ فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن اگر وہ حرام کمانے کے لیے جا رہا ہے، اگر وہ اپنے فخر کو جتانے کے لیے جا رہا ہے، اگر اس لیے جا رہا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں تاکہ لوگ میرے حکم کے تابع ہو جائیں، میرے پاس کوٹھیاں بن جائیں تاکہ لوگ میرے احکام کی پیروی کریں، میری بات مانے میں بڑا چودھری بن جاؤں، ٹھیکیدار بن جاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، یہ فی سبیل شیطان ہے۔ یہ اگر انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ چیز اپنے اندر پیدا ہو جائے تو یاد رکھو ہماری اولاد کی تربیت بھی احسن انداز میں ہوگی اگر ہم حلال رزق اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں ڈالیں، اگر اپنی ان کے حلق کے نیچے جو لقمہ اتار رہے ہیں وہ اگر حلال کا ہوگا تو ہماری اولاد بھی کل نیک ہوگی، پھر ہماری اولاد بھی اس نہج پہ آئے گی
کہ وہ ہمارے لیے دعائے بخشش کرے گی، پھر ہماری اولاد اس کیفیت میں ہوگی کہ ہم دنیا میں بھی رہیں گے تو وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور ہم جب قبر میں پہنچیں گے تو اس اولاد کے عمل سے ہمیں قبر میں بھی آسودگی اور راحت نصیب ہوگی۔ لیکن اگر اولاد ہی نافرمان ہو، اگر ہم نے اولاد کی تربیت ہی نہ کی ہو، اگر ہمیں یہ دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے بچوں کا ملنا جلنا کس کے ساتھ ہے، اگر ہم نے اپنی اولاد کے بارے میں یہ تفتیش ہی نہ کی ہو کہ ہمارے بچے جس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں وہ کس نہج کا آدمی ہے، وہ کس فطرت کا آدمی ہے، وہ برا ہے یا اچھا ہے، تو پھر ہماری اولاد جب بگڑے گی تو پھر یاد رکھو، پھر اولاد سے کوئی نہیں کہتا، پھر ماں باپ سے جا کے سب کہتے ہیں کہ تم نے اولاد کی تربیت کیسے کی ہے، اولاد کی تربیت کیسے کی ہے۔ اور خصوصاً آج ہم اپنے بچوں کو مدارس میں، مساجد میں، اسکول میں داخل کروا تو دیتے ہیں، لیکن ہم پیچھا نہیں کرتے، ہم پوچھتے نہیں ہیں کہ ہمارے بچوں کے عقائد بگاڑے جا رہے ہیں یا سنوارے جا رہے ہیں، ہمارے اولاد کی تربیت کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی، ہماری اولاد کا کس انداز سے مستقبل میں کو سنوارا جا رہا ہے یا بگاڑا جا رہا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک سوال سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، ایک سوال سے۔ اور پیر کا حق ہے کہ وہ مرید سے پوچھے کہ جو میں نے تجھے تعلیم دی تھی بتا کس حد تک عمل کیا ہے۔ استاد کا حق ہے کہ وہ شاگرد سے پوچھے، اے شاگرد بتا جو میں نے کل تجھے سبق دیا تھا وہ یاد بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اسی طرح باپ کا بھی حق ہے کہ اپنی اولاد سے پوچھے کہ کل جو میں نے تجھے نصیحت کی تھی، میں نے جو کل تیری ڈیوٹی لگائی تھی، میں نے تجھے جو بات اچھی کہی تھی تو نے اس پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ ممکن ہے پہلے نہ کیا ہو، لیکن اگر آپ بار بار یہ سوال کریں گے، بار بار اگر یہ پوچھیں گے، تو آپ کے پوچھنے سے وہ بچہ اگر راہ راست پر آ جائے تو اس میں آپ کا کیا بگڑتا ہے، آپ کا کیا بگڑے گا۔ اس لیے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور باپ اپنے گھر کے تمام افراد کا نگہبان ہے تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا کس انداز سے تربیت کر کے آیا ہے۔ تو اس لیے احباب ابھی موقع ہے، اپنی اولاد کو سنوار لیجئے، اپنی اولاد کی تربیت کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی احسن انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔